الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ من الشقاء جمود العین وقساء القلب وطول الامل والحرص على الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز بھائیو، اس وقت روئے زمین پہ انسانوں کی وجہ سے جتنا بھی بگاڑ ہے، جتنا بھی فساد ہے، در حقیقت یہ دل کے بگاڑ اور فساد کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ دل میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک کام کرتا ہے۔ پھر انسان آنکھوں سے دیکھتا بھی ٹھیک ہے، کانوں سے سنتا بھی ٹھیک ہے، زبان سے بولتا بھی ٹھیک ہے، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے دل دماغ میں برے خیالات بھی نہیں لاتا۔ تو دل کی صلاح سارے بدن کی صلاح ہے۔ دل کا صحیح ہونے سے سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک کام کرتے ہیں، اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر باقی اعضاء بدن بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ آنکھ ٹھیک کام کرتی ہے، نہ کان ٹھیک سنتا ہے، نہ پھر زبان صحیح بولتی ہے، نہ دل کے اندر صحیح خیالات آتے ہیں، اور نہ ہی دل میں پھر صحیح باتیں بیٹھتی ہیں، بلکہ بری چیزوں کا ہی یقین انسان کے دل میں آتا ہے، صحیح چیزوں کا نہیں۔ تو اس وقت روئے زمین پہ جو فساد ہے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہے، فلاں نے ظلم کر دیا، فلاں نے لڑائی جھگڑا کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دلوں کی اصلاح نہیں۔ جب دل ٹھیک ہوں گے تو انسانوں کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ دل جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دل جو ہے وہ ان لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو جب سمجھایا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں در حقیقت ان کے دل پتھر کی طرح ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے ان کے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی در حقیقت یہ سارے بگاڑ کی وجہ دل کا سخت ہونا ہے۔ تو دل سخت کیوں ہوتے ہیں، دلوں میں سختی کیوں آتی ہے، اور دل کی سختی کیا کوئی بری چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ جو بدبخت آدمی ہوگا اس میں 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا نہ بہنا، اللہ کی یاد سے، آخرت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، آخرت کے اللہ کے ڈر سے، آخرت کے فکر میں انسان کی آنکھیں خشک ہو جائیں، آنکھیں نہ بہیں، یہ بدبخت بندے کی علامت ہے۔ دوسرا وقساء القلب، دل کا سخت ہونا بھی بدبختی کی علامت ہے۔ وطول الامل، اور لمبی لمبی امیدیں، میں یہ کروں گا، 50 سال بعد یہ ہو جائے گا، میں جب 80 سال کا ہوں گا میں یہ کر دوں گا، لمبی لمبی امیدیں، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور چوتھا والحرص علی الدنیا، دنیا کی حرص، دنیا کو پا لینے کی تمنا، محبت، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے کہ میں یہ بنا لوں، میں وہ بنا لوں، اب یہ آ جائے، اب وہ چیز مل جائے، صرف دنیا کو حاصل کرنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل آدمی ہوتا ہے۔ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ جہاں پر قساوت قلبی کی، سخت دلی کی اتنی مذمت کی گئی ہے اور اس کو اتنا برا جانا گیا ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اہل علم نے اس کی 3 بڑی وجوہات ذکر کی ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت وجہ ہیں،
لیکن گھوم پھر کے وہ ساری وجوہات ان تین کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں۔ اگر ان تین وجوہات کو ختم کر لیا جائے تو دل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ دل کیوں بگڑتا ہے، سخت کیوں ہوتا ہے؟ پہلی وجہ ہے دنیا کی محبت۔ جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے اور دنیا کو حاصل کرنے کی ہر وقت اسے فکر لگی ہوئی ہے کہ میں گھر بنا لوں، پلاٹ لے لوں اور میں گاڑی لے لوں اور مجھے دنیا کا یہ چیز مل جائے، فلاں ملک گھوم لوں، جب اس کے مقاصد صرف یہی ہوتے ہیں، جب وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کی ہی ٹھان لیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پھر اسے فکر نہیں رہتی کسی اور چیز کی، آخرت کی یا کسی اور بات کی، بس اس کے دماغ پہ تو ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے کہ اسے دنیا کو مسخر کرنا ہے اور دنیا اس نے حاصل کرنی ہے۔ تو پہلا سبب دنیا کی محبت ہے۔ دوسرا سبب جو کہ پہلے سبب کا نتیجہ ہے وہ آخرت سے غافل ہونا۔ جو بندہ دنیا سے محبت کرتا ہوگا وہ لا محالہ یقینی طور پر آخرت سے لاپرواہی کرے گا، آخرت کو بھول جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الدنیا والآخرہ کمثل رجل له ضرتان ان ارضى احداهما اسخط الاخرى، کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کی دو بیویاں ہوں کہ وہ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اس کی ہی تشریح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ جو بندہ دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، جو آخرت سے محبت کرے گا دنیا کا نقصان کرے گا۔ پھر ان دونوں میں سے دنیا چونکہ فانی ہے اور آخرت باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پہ ترجیح دو، یعنی دنیا کا نقصان تو گوارا ہونا چاہیے، آخرت کا نقصان ہم نہ کریں۔ کسی عمل سے، کسی قول سے اگر آخرت کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ہمیں گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا نقصان ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کے نقصان ہوتے ہی رہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن آخرت کا نقصان جو ہے وہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ دنیا سے محبت کرے گا نتیجہ نکلے گا کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ تو پہلا سبب دل کی سختی کا دنیا کی محبت، دوسرا سبب دنیا کی سختی کا آخرت سے غفلت، آخرت کو بھول جانا۔ اور جب انسان آخرت کو بھولتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ ایک اور صورت میں نکلتا ہے کہ انسان پھر دھڑا دھڑ گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے ٹھان لیا ہے کہ اس نے پیسے بنانے ہیں، دنیا حاصل کرنی ہے، دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی گزارنی ہے، اور آخرت سے بھی غافل ہو چکا ہے۔ اب پھر اس نے نہیں دیکھنا کہ حلال مال ہے یا حرام ہے، اور پھر چونکہ دن میں دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، اب پھر اس کے لیے نہ رشتوں کی کوئی قدر ہے، نہ ہی اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی احساس ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اب والدین کو ناراض کر رہا ہے پیسے کی وجہ سے، یا رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، یا کسی انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، چونکہ اس نے تو دنیا کمانی ہے، اس نے تو دنیا حاصل کرنی ہے۔ تو دنیا کی محبت کے نتیجے میں آخرت سے غفلت، آخرت سے غفلت کا نتیجہ گناہوں کی کثرت کہ پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ تو یہ تین بڑی وجوہات ذکر کی ہیں اہل علم نے کہ ان تین وجوہات کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔